نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما، معاف فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت میں جو کہا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم کافروں کے لیے فتنہ بن جائیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ حاصل ہو جائے، اور پھر یاد رکھیے کہ ہمیں پھر اپنے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، کافر ہم پر غالب آ جائیں اور ہمارے لیے اپنی آخرت کی طرف جانے کے سفر میں مشکلات اور رکاوٹیں آ جائیں تو پھر ہم کافروں کے لیے فتنہ بن گئے۔ اور پھر کیسے فتنہ بنے کہ پھر جب کافر غالب آئیں گے تو وہ کہیں گے جی دیکھیں اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ غالب آتے۔ بہت سارے کمزور جو مسلمان ہیں وہ بھی پھر یہ سمجھیں گے، اس پروپیگنڈے میں آ جائیں گے کہ جی دیکھیں نا جی کافر غالب ہو گئے، اگر مسلمان جو نا ہم لوگ حق پر ہوتے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی، ہم تو مغلوب نہ ہوتے، ہم تو کمزور اور یہ کہ جو ہے نا شکست نہ کھاتے۔ پھر ہم کافروں کے لیے کیا بن گئے؟ فتنہ بن گئے، آزمائش، جانچ۔ پھر وہ کافر جو اسلام کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی پھر کفر پہ پکے ہو جائیں گے کہ اگر یہ مسلمان حق پر ہوتے تو بھائی کافروں سے ہار کیوں جاتے۔ یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، ہمیں بھی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ دوسری صورت اس کی کہ ہمیں یا اللہ کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ اگر کافر غالب آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر ایسی سختیاں اور ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلات ڈال دی کہ مسلمان پھر اپنے دین پر جو ہے نا قائم رہنا ان کے لیے ممکن نہ رہے، تو پھر ہم کافروں کے لیے فتنہ بن گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان مشکلات، پریشانیوں اور ان چیزوں، ان دباؤں کو ہم جو ہے نا برداشت نہ کر سکیں، کہیں اپنے دین سے جو ہے نا بھائی منحرف ہونے کی نوبت نہ آئے، تو پھر کافر کہیں گے دیکھیں جی اگر یہ دین حق ہوتا تو یہ منحرف کیوں ہوتے۔ اللہ مشکلات سے بچائے رکھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ذرا
کافروں کے تو قابو میں آنا دور کی بات، پولیس کے قابو میں آ جائے 2 دن کے اندر پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، کیونکہ ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیف وہ دیتے ہیں کہ بندہ برداشت، پھر یہ تو مسلمان ہیں پولیس والے فلاں والے، لیکن اگر کافروں کے قابو میں آ گئے، وہ غالب آ گئے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سارا فلسطین کا اور غزہ کا نقشہ میرے سامنے آ رہا تھا، بھئی ہم عافیت کے ساتھ ہیں، ادھر دیکھیں وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں، ہسپتالوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، راستوں میں لاشیں پڑی، انسانیت کی بے حرمتی، یعنی انسانیت ہی ختم ہو گئی۔ اگر ان کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے، یاد رکھیں ان کے پاس طاقت آ جائے، وہ ہمیں دبانے کی پوزیشن میں آ جائے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت آج ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جو غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بچے، عورتیں، ہسپتال تک محفوظ نہیں ہے بھائی، اللہ کے ولی و ہسپتال۔ اب تو یہ آیت کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل، یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش میں نہ، فتنہ نہ بنانا کہ ان کو ہم پر غلبہ نہ دینا، ورنہ ہمیں وہ اتنی تکلیفیں پہنچائیں گے، اتنی اذیت پہنچائیں گے، کیونکہ وہ تو پھر کہتے ہیں انسانیت کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ غزہ کے جو عام لوگ ہیں، چلو حماس والے مجاہدین ہیں، وہ ان کے لیے تو مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو عورتیں ہسپتال میں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، عام لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود طاقت، یاد رکھیے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ طاقت ایسے لوگوں، قوت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ وہ نہ بین الاقوامی قوانین کا خیال، نہ انسانیت کا خیال، کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ تو غزہ کے مسلمان پھر فتنہ بن چکے ہیں، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، کہ وہ ان کو اپنا ایمان بچانا، اپنا اسلام بچانا، اپنی جان بچانا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کافر کبھی ہمارے ہمدرد، اگر یہ قابو پائیں تو پھر یاد رکھیے وہ پھر نہ عورت کو دیکھیں گے، نہ مرد کو، نہ بچے کو، نہ بچی کو دیکھیں گے۔ ہمیں تو سب پٹی پڑھاتے ہیں، انسانی حقوق، ہاں جی، عورتوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، لیکن اگر ایک جو ہے نا بدمست ہاتھی غالب آ جائے، اس کے پاس طاقت ہو، اس کو کوئی نہیں بتاتا۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ غزہ کے جو مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ورنہ وہ تو بہت مشکل میں ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ دیکھیے اس لیے فرمایا کہ مطلب ہم کہیں ہمیں کافر ہمارے اوپر غالب آئیں اور پھر ہم جو نا بھائی فتنہ بن جائیں، ایک آزمائش میں آ جائیں کافروں کے لیے۔ بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں ہیں، پائپ لائن میں ہیں، لیکن جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ حق پر ہیں تو ان کی اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں نا، شیطان تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ دیکھیے اس لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت ترین۔ پہلے بھی کہا تھا، پہلے بھی حوالہ دیا تھا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔
آیت نمبر 4 میں بھی کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے اپنے علاقے سے تو جتنی بھی دوستیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، وہ سب ختم کر کے نکلے۔ تو حاتب بن ابی بلتع کا خطاب کو یاد ہوگا۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تم ہجرت کر کے مکے سے نکلے ہو، اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پھر جو ہے نا بھئی مکے والوں کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی خاندانی رشتہ نہیں رکھنا ابھی۔ یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، یہی کیا تھا، تم نے بھی ہجرت کی، تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ عربوں کے جد امجد تھے۔ عرب ان کو ہمیشہ اپنے جد امجد مانتے تھے، اپنا مقتدی مانتے تھے، کہتے ہیں انہوں نے کیسے ہجرت کی تھی۔ دوبارہ کہتے ہیں ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی یاد رکھیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی امید رکھتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ جو یہ امید رکھتا ہے اس کو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ والیوم الآخرہ، اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی اعراض کرے، منہ پھیرے حضرت ابراہیم اور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طریقے، ان کے اسوہ حسنہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ بے نیاز ہے، الحمید اپنی ذات میں محمود ہے، غنی بے نیاز ہے وہ۔ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ کسی کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو ہے نا کن فیکون، طاقت اور قوت رکھنے والی ذات ہے۔ اگر وہ یاد رکھیے حق کی سربلندی کے لیے تمہیں میدان میں ڈالتا ہے تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جہاد کے لیے تمہیں جو نا اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کہتا ہے، ہجرت کے لیے، تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اپنے پیغمبر کے ہم رکاب تمہیں میدان میں اتارتا ہے، یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم اس کے خوش، ورنہ وہ چاہے سارے دنیا کے کافروں کو ایک حکم کے ذریعے سے مٹا دے، نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ حق اور باطل کی کشمکش میں دیکھتے ہیں کہ ایمان والے کتنے اپنے جو ہے نا بھئی ہمت دکھاتے ہیں، پھر ان کا ایمان بڑھتا ہے، پھر ان کے لیے اللہ کے قرب کے راستے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے یاد رکھیے جنت قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث آتی، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت مجاہد کی تلوار کے سائے تلے۔ اس لیے کہتے ہیں ہجرت کی، جہاد کی، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ باقی اپنے مکے میں جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے رابطہ نہیں رکھنا، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ جی اب دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے ختم کرنا، اپنے دوستوں کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو چھوڑتا ہے اس کو پتہ ہے، اپنے خاندان کو، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اوٹ پٹانگ کام ہوتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ سوسائٹی میں موو کرنا ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، پتہ ہوتا ہے غلط ہے، پتہ ہوتا ہے۔ میں خود آپ کو بتاؤں، ہر انسان، بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو سب بیٹھے مشورہ، میں نے کہا یہ سادگی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟
سادگی کے ساتھ کریں. میں بیٹے کو لے کے جاؤں گا، ان کی والدہ نکاح پڑھا کے واپس آ جائیں گے ایک گاڑی میں. آپ یقین کریں سارے گھر میں میرے خلاف ووٹ پڑا ہے. جمہوریت. میں کسی اور سے کیا گلا کروں. کہتے ہیں جی وہ پہلی خوشی ہے جی. ہاں جی. اور بیٹا پہلا بڑا بیٹا ہے، اس کی شادی کرنی ہے تو ہم ایسے چھپ کے شادی کریں جیسے کوئی چوری کر رہے ہیں جی. سادگی کی چوری. سارا ووٹ میرے خلاف. بیگم کا ووٹ خلاف، بچوں کا خلاف. مجھے اپنی رائے واپس لینی پڑی، اپنی سادگی کو اپنی جیب میں رکھنا پڑا. آپ کا بھی یہی حال. سمجھتے ہیں کہ بھائی خواہ مخواہ یہ اسراف کرنا، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ کسی اچھے کام میں لگا دیں. سمجھ گئے کہ نہیں کوئی نہیں مانتا. آپ کھڑے الیکشن میں کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ کے خلاف بھی سارا ووٹ پڑے گا. یہ ایک الیکشن پاکستان میں ہوتا ہے، ایک گھر میں ہوتا ہے. وہ گھر میں آپ کوئی ایسی بات کر کے دیکھیں. یہ رسم و رواج، یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ خاندان، ہم خاندان سے الگ نہیں ہو سکتے، سوسائٹی سے الگ نہیں ہو سکتے. اب یہ کہا گیا کہ جی جو آپ کے خاندان، آپ کی دوستیاں مکے میں چھوڑ دو ان کو. بہت پریشر آیا، کہتے ہیں دباؤ آیا صحابہ کرام کے اوپر. تو قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ وقتی حکم ہے، یہ اٹھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنیاں ہیں وہ مکے والے مسلمان ہو جائیں گے، پھر تمہارے دوست بن جائیں گے. فی الحال اپنے ایمان کی قوت دکھانی ہے. کہتے ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد ہی مکہ فتح ہوا اور مکے والے مسلمان ہو گئے. دیکھیں نا، چونکہ یہ فتح مکہ سے پہلے کا وہ خط تھا نا، کچھ ہی ہفتوں کے بعد مکہ فتح ہو گیا. وہ جن کے ساتھ دشمنیاں تھیں، جن کو خط لکھنے پہ سرزنش ہو رہی تھی، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے. وہ سردار، وہ سارے اسلام، دوستیاں پھر بحال ہو گئی. کہا یہ گیا کہ تھوڑا صبر کر لیں، وہ وقت آنے دیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی رابطے منقطع کرو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحابہ کرام. اور پھر اس بہت بڑی بات یہ کہ ہمارے مفسرین فرماتے ان آیتوں میں مکہ والوں کے لیے بڑی بشارت تھی کہ وہ ایمان لائیں گے. اور ایسے ہی ہوا، فتح مکہ والے دن ایمان لائیں. حضور نے تو کھڑے ان سے کہا تمہارے پر کوئی سرزنش نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا. مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. حضور نے تلوار دکھائی نہیں. ایک صحابی کا تو مجھے ذکر کرنا ہی چاہیے، عتاب بن اسید. وہ بیٹھے ہوئے تھے جب حضور مطاف میں، یاد رکھیے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے 3 دن کے بعد حضور کہاں آئے تھے؟ خانہ کعبہ آئے تھے. 3 دن تک خیمہ لگایا تھا مسجد جن کے پاس. 3 دن کے بعد پھر خانہ کعبہ تشریف لائے، اپنا کھڑے ہو کے بیان کرنے لگے. حضرت بلال کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے دو، نماز کا وقت تھا. یہی عتاب بیٹھے ہوئے تھے وہاں خانہ کعبہ مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے ساتھ والے سے کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا، کہ غلام کو دیکھو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کیا. لیکن جب حضور نے فرمایا تم سب آزاد ہو، تمہارے پر کوئی سرزنش نہیں ہے، یہی عتاب کھڑے ہو گئے. اور یاد رکھیے 1 منٹ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس لیے اسلام جو پھیلا ہے حضور کے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے پھیلا ہے، حضور کے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلا ہے. دین اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے آپ درگزر.
معاف کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، وہ عتاب بھی مسلمان ہو گئے، اور حضور نے بھی کمال کر دیا۔ اگلے لمحے کہا کہ عتاب بڑے سردار تھے، کہا کہ بھئی آج سے عتاب بن اسید جو ہے وہ مکے کے گورنر ہوں گے۔ دیکھیں اعتماد، دیکھیں نو مسلم ہے، کہا بھئی یہ گورنر ہوں گے۔ اخلاق کریمانہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ تو ہم بھول ہی چکے ہیں میرا خیال ہے۔ باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو، بھائی یہی وہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ہم تو اپنے ساتھ دوسرے مسلک والے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے فرقے کے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں جب تک اس کو نہیں ماریں گے اس وقت تک تو ہم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ یہی معاف کرنا تھا جس کی وجہ سے عتاب مسلمان ہوئے، سارا مکہ مشرکین سارے مسلمان ہو گئے۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے آپ معاف کرنا، یہ اخلاق کریمانہ نہیں، اونچے اخلاق میں آتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے صحابہ کرام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، سب تھوڑا صبر کرو، کیا ہو گیا؟ ابھی دیکھیں مکہ فتح ہوتا ہے اور پھر وہی جو نا بھائی تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، سب دوستیاں محبتیں بڑھ جائیں گی کم، کیونکہ وہ مکے والے مسلمان ہو گئے، دوست بن گئے۔ پھر جو نا بھائی یاد رکھیے ایک تو ایسا بندہ، یہ ایک تو ابو سفیان آپ جانتے ہیں نا، دوسرے ایک ابو سفیان ابن الحرب تھے جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے اور بچپن کے دوست تھے۔ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، دشمن بن گئے۔ فتح مکہ کے بعد وہی کیا بن گئے، مسلمان ہو گئے، دوست بن گئے۔ پھر کیسے دوست بنے؟ غزوہ حنین میں یاد رکھیں مشکل حالات میں وہی حضور کے جو نا بھائی سواری کا لگام تھامے ہوئے تھے، تیر آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، جان کا خطرہ ہے، دیکھا نا اللہ دوست بنا دے گا۔ ایمان لائیں گے مکے والے، پھر دوستی پکی ہو جائے گی، پھر مزہ آئے گا۔ صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی، یہ دشمنی کوئی ابدی نہیں۔ اب دیکھیں ذرا کہ عسى الله ان يجعل بينكم، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے وبین الذین عادیتم منہم، کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، کہتے ہیں بھئی اللہ کیا کرے گا، مودتاً ان میں دوستی پیدا کرے گا۔ امید ہے، قریب ہے، فتح مکہ کے فوراً بعد۔ واللہ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو غفور الرحیم اللہ نے کیا کر دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ابھی تک معاف نہیں کر لگے ہوئے دشمنی میں۔ حضرت دیکھیں نا، حضرت یہ جو جنہوں نے خط لکھا تھا، اللہ نے غفور الرحیم معاف کر دیا، چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی معاف کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک منافق کی سازش اور ایک مومن کی غلطی میں بڑا فرق ہے۔ منافق کی سازش معاف نہیں، مومن کی غلطی کوتاہی جو 1000 بار معاف ہے، کیونکہ اس کے نیت میں کوئی فتور نہیں، کوئی اسلام کو وہ نقصان پہنچانا غلطی ہو گئی۔ اچھا جی، فرماتے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ نہیں روکتے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے، لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، جلا وطن کر کے ہجرت پہ مجبور نہیں کیا۔ کس بات سے؟ اللہ نہیں روکتے ان تبروہم،
کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ دیکھیے یہاں کافروں میں بھی دو قسم کے ہو گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جو دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنہوں نے جنگ کی، بدر میں، احد میں، غزوہ احزاب میں، کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں، ان کے ساتھ رابطے نہیں۔ باقی جو دوسرے کافر ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دین کے، دیکھیں نا دین کا حوالہ آ گیا، باقی ان کی کوئی قبائلی جھگڑے، خاندانی جو ہے نا بھائی دشمنیاں، وہ زیر بحث نہیں ہے یہاں پر۔ وہ جنگیں ہوتی رہتی تھی، جو دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑے، اسلام کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑے، ان سے دوستی ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور جو عام کافر ہیں جنہوں نے تمہیں جلا وطن نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہارے دین کے حوالے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، اللہ اسے نہیں روکتے۔ اور آج بھی دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمان یہ پروپیگنڈا کیا جاتا یہودیوں کے خلاف ہے۔ ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف زائنسٹ کے خلاف ہیں۔ جو زائنسٹ ہیں ان کے خلاف ہیں، عام یہودی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ہم کوئی خلاف نہیں، پاکستان میں ہیں، امریکہ میں، جہاں کہیں بھی عیسائی، ہندو، کسی کے ساتھ کوئی۔ لیکن جو ہمارے، یاد رکھیے، اسرائیل جو زائنسٹ ہیں بھائی، ان کے ہم خلاف ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہم ان کے مخالف ہیں۔ عام عیسائیوں کے ہم مخالف نہیں، یہودیوں کے بھی مخالف نہیں۔ یاد رکھیے فلسطین میں صرف 3-4 لاکھ یہودی تھے، رہتے تھے، صدیوں سے رہے تھے، لیکن جب یاد رکھیے ساری دنیا سے یہودیوں کو یہاں لا کے بسایا گیا، جو اب میرے خیال ہے کوئی 93 لاکھ کے قریب یہودی ہیں، بھئی یہاں کیوں آئے؟ وہ برطانیہ میں رہتے تھے، امریکہ میں رہتے، روس میں زیادہ تھے، روس میں ان کی چھوٹی سی کہیں ریاست بھی ہے۔ یہ لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے مدینہ تک کا علاقہ فتح کر کے یہودی ریاست قائم کرنی، ہمیں اختلاف ان سے ہے۔ ہم بات کو سمجھیں، عام کافروں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ ان کو چائے پلائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کریں۔ میرا خیال ہے اب اس وقت اس آیت کو سمجھنا، ایک عام یہودی وہ اور ہے، ایک یہ جو زائنسٹ ہیں بھائی، سمجھ گئے کہ انتہا پسند، دہشت گرد، مسلمانوں کے دشمن، جو مسلمانوں کے ساتھ دین کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں، یہ الگ ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ رکھا ہے قرآن نے۔ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، وہ جو چاہیں کریں اپنے مذہب کے مطابق، لیکن یہ جو ہندوتوا والے ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے کہ نہیں ختم کر سکتے۔ کافروں میں بھی 2 کیٹیگریاں ہیں، سارے کافر ایک صف میں نہیں۔ اگر کوئی یاد رکھیے، ہم نے تو ایسے قرآن کے مطابق ہی ہمارے بزرگوں کی زندگیاں تھیں۔ میں ہمیشہ سناتا ہوں، ہماری مسجد جہاں چترال میں، تو سردیوں کے موسم میں وہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا بھائی وہ آگ جلاتے ہیں، گرم کمرہ ہوتا ہے، پانی بھی گرم کرتے ہیں اسی سے۔ اس زمانے میں کوئی ہوٹل چھوٹل تو تھے نہیں، رات کو سفر کرتے ہوئے دن کو بھائی رات گزارنے کے لیے مسجد میں آتے تھے سارے لوگ، رات کو سوتے تھے، گاؤں والے ان کو کھانا کھلاتے تھے، بڑا اچھا کام تھا، بڑی نیکی تھی، آج کل نہیں۔ وہاں آئے تو عشاء کی نماز کے بعد وہ 3-4 بندے تھے، ان کو ہمارے گاؤں کے ایک مسلمان بھائی کہنے لگے، بھائی تم آغا خانی ہو، تم آغا خانی، تم مسلمان نہیں لگتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مسلمان تھے آغا خانی،
رات تو گزارنی تھی نا. اب وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ان کی دینی سمجھ کو بھی دیکھ بہت ہو چکے ہیں کہ لگے پھر تم آغا خان کو ماں کی گالی دو. مسلمان ہونے کے لیے گالی دینا ضروری. ہم مسلمانوں کی بھی دینی سمجھ بہت پسماندہ ہے. ان کا نہیں، گالی تو نہیں دے سکتا اپنے امام کو. دیکھا آغا خان نکلو یہاں سے. اب باہر بارش ہو رہی، برف باری، سردی کا موسم، بھائی ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے. وہ جیسے ہمارے ہاں وہ جوتوں کے پاس جگہ ہے، سائبان سا ہے، ایسے ہی وہاں مسجد میں سائبان وہاں کھڑے تھے. میرے نانا جی جو تھے حضرت مولانا مستجاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ باہر نکلے، دیکھا کہ تین چار بندے کھڑے. انہوں نے کیا بات ہے بھائی، خیر ہے اس سردی میں کھڑا؟ وہ کمرے میں جاؤں نا. ان کا نکال دیا وہاں سے. رات کا وقت آپ کدھر جائیں؟ تو نانا جی نے ان سے میرے ساتھ اپنے گھر لے گئے. مسجد کے ساتھ گھر تھا ان کا. بیٹھک میں ان کو لیے بسترے کا انتظام کیا، بس سو جاؤ پہ یہاں سو جاؤ. صبح سویرے جانا ہے تو یہ دروازہ کھول کے چلے جاؤ، دیر سے جانا ہے تو گھر سے ناشتہ کر کے جاؤ. دیکھا یہاں انتبروہم کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کافروں کے ساتھ. اللہ اسے کیونکہ ان کے وہ مسافر تھے بھائی، وہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنے جنگ کرنے والے نہیں تھے. اب ان کو بھی وہ مسجد کے جو تھے، وہ جو ہے نا بابا جی تھے وہ فوت ہو چکے، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. کیونکہ وہ جو بابا جی ان کی دینی سمجھ اتنی ڈیولپ نہیں ہے. ان کے ساتھ الجھنا بھی مناسب نہیں تھا. نہ ان کے ساتھ الجھے، سیدھا اپنے گھر لے گئے، نیکی کر دی، سمجھ کے حسن سلوک کر دیا. لیکن یہ کہ کیونکہ وہ مسجد کے جو بابے ہوتے ہیں وہ تو کسی بات کو سمجھتے، ان کی دینی سمجھ اتنی بلند نہیں ہوتی جتنی شیخ الحدیث کی ہوتی ہے. گلہ نہیں ان سے، کوئی گلہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم دینی سمجھ یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے کوئی گلہ نہ کرے. ان کی سمجھ اتنی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں الجھے، دیکھیں نا ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں کریں، کسی ناسمجھ کے ساتھ الجھنا نہیں ہے بھائی. اس لیے یہاں صاف کہا کہ کافروں میں بھی دو قسم کے کافر ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے حوالے سے جنگ کی، تمہیں جلا وطن مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا. بات ان کی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا بھائی کیا نہیں کرنا، دوستی. ہاں جو عام کافر ہیں ان کے ساتھ انتبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو. کوئی حرج، اللہ اسے نہیں روکتے. اب یہاں پہ انصاف کرو مطلب یہ کہ ان کو بھی ان جنگجوؤں کے ساتھ کرو گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا. جو سلوک تم ان جنگجوؤں کے ساتھ کر رہے ہو وہی سلوک عام کافر کے ساتھ کرو، یہ انصاف. یہاں اسی انصاف کی بات ہو رہی ہے. عدل اور قسط کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں انصاف کرنا. آگے فرمایا انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں روکتے ہیں، عن الذین قاتلوکم فی الدین، کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے جن سے گھروں سے نکالا ہے، جلا وطن کیا ہے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے میں دوسرے کافروں کی مدد کی، یا خود نکالا یا نکالنے والوں کی مدد کیے. أَن تَوَلَّوْهُمْ، ان کے ساتھ دوستی کرو، اللہ اس بات سے روکتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ایسے ظالموں کے ساتھ جو نا دوستی کرے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنے دین پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اسلام پر ظلم کرنے والے ہوں گے. ایسے کافروں کے ساتھ دوستی، معلوم ہوا کہ ایک شریف کافر ہوتا ہے اور ایک شریر. لیکن ہم خود دیکھتے ہیں، لیکن غزہ کے فلسطین کے معاملے میں
سب سے بڑا جو ہے نا بھائی احتجاجی مظاہرہ کہاں ہوا؟ برطانیہ میں ہوا. 3 لاکھ لوگ باہر نکلے. تو کیا ہم ان کے ساتھ بھی دشمنی کریں؟ نہیں، کچھ تو انسانیت باقی ہے نا ان میں. امریکہ میں جلوس نکلا بہت بڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور جو جنگجوؤں کو اسلحہ دے رہے ہیں وہ دونوں کافر برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے عام جو لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ کوئی اتنے خراب نہیں ہیں. وہ ان کے جو ہے نا بھائی حکمران ہیں، ان کا ایجنڈا ہے. یہ پینٹاگون والے، ان کا ایجنڈا ہے بھائی، وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اسرائیل کو اسلحہ پہنچاتے ہیں. یہ ایک ہی صف میں ان دونوں کو کھڑا نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرو جو شریف کافر ہیں. باقی کفر ان کا اللہ کا معاملہ ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے نا بھائی حسن سلوک نہیں کریں گے تو تبلیغ کرنے کا راستہ نہیں کھلے گا. یہ جو شریر ہیں ان کے اوپر تو تبلیغ بھی مؤثر نہیں ہے، ان کے اوپر تو دعوت بھی مؤثر نہیں. اللہ رب العزت کافروں کے شر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو دین کی، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.